اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ غموں سے نجات کا قرآنی اور نبوی نسخہ ایک مرتبہ ضرور پڑھ لیجئے۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ ترجمہ: آپ کے سوا کوئی معبود نہیں، آپ پاک ہیں، بے شک میں قصوروار ہوں۔ فضیلت: حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ آپ کو اس کی خبر دیتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے سامنے اول دعا کا ذکر کیا ہی تھا کہ اچانک ایک اعرابی آ گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی باتوں میں مشغول کر لیا۔ بہت وقت گزر گیا، اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے اٹھے اور مکان کی طرف تشریف لے گئے۔ میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ہو لیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے قریب پہنچ گئے تو مجھے ڈر ہوا کہ کہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اندر نہ چلے جائیں اور میں رہ نہ جاؤں، تو میں نے زور زور سے زمین پر پاؤں مار کر چلنا شروع کیا۔ میری جوتیوں کی آہٹ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری طرف دیکھا اور فرمایا، کون؟ ابو اسحاق؟ میں نے کہا جی ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا بات ہے؟ میں نے کہا، حضور آپ نے تو اول دعا کا ذکر کیا، پھر وہ اعرابی آ گیا اور آپ کو مشغول کر لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں وہ دعا حضرت ذوالنون علیہ السلام کی ہے جو انہوں نے مچھلی کے پیٹ میں کی تھی، یعنی لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ سنو، جو مسلمان کسی معاملے میں جب کبھی بھی اپنے رب سے یہ دعا کرے، اللہ تعالی ضرور اسے قبول فرماتا ہے۔ ایک دوسری روایت میں ہے، ابن ابی حاتم میں ہے کہ جو شخص بھی حضرت یونس علیہ السلام کی اس دعا کے ساتھ دعا کرے، اس کی دعا ضرور قبول کی جائے گی۔ حضرت ابو سعید رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اسی آیت میں اس کے بعد ہی فرمان ہے کہ ہم اسی طرح مومنوں کو نجات دیتے ہیں۔ ابن جریر میں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ کا وہ نام جس سے وہ پکارا جائے تو قبول فرما لے، اور جو مانگا جائے وہ عطا فرمائے، وہ حضرت یونس علیہ السلام کی دعا میں ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ دعا حضرت یونس علیہ السلام کے لیے ہی خاص یا تمام مسلمانوں کے لیے عام تھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تو نے قرآن میں نہیں پڑھا کہ ہم نے اسے غم سے نجات دی اور اسی طرح ہم مومنوں کو نجات دیتے ہیں؟ پس جو بھی اس دعا کو کرے اس سے اللہ کی طرف سے قبولیت کا وعدہ ہو چکا ہے۔ ابن ابی حاتم میں ہے کہ کثیر بن سعید فرماتے ہیں، میں نے امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ ابو سعید، اللہ کا وہ اسم اعظم کہ جب اس کے ساتھ اس سے سوال کیا جائے تو اللہ تعالیٰ قبول فرما لے، اور جب اس کے ساتھ اس سے سوال کیا جائے تو عطا فرمائے، کیا ہے؟ آپ نے جواب دیا کہ بھتیجے، کیا تم نے قرآن کریم میں اللہ کا یہ فرمان نہیں پڑھا؟ پھر آپ نے یہی 2 آیتیں تلاوت فرمائیں اور فرمایا، بھتیجے، یہی اللہ کا وہ اسم اعظم ہے کہ
کہ جب اس کے ساتھ دعا کی جائے تو قبول فرماتا ہے، اور جب اس کے ساتھ اس سے مانگا جائے وہ عطا فرماتا ہے۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ جس مسلمان نے اپنی بیماری کی حالت میں 40 مرتبہ مذکورہ بالا آیات کریمہ پڑھ لی تو اگر اس بیماری میں وفات پا گیا تو 40 شہیدوں کا اجر پائے گا، اور اگر تندرست ہو گیا تو اس کے تمام گناہ بخش دیے جائیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں ان مسنون دعاؤں کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔